السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع قصہ حابیل اور قابیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد سے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا، جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوا خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ ہوگا۔ جب قابیل نے ضد اور ہٹ درمی شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز و صدقہ قبول ہو جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت قبولیت کی یہ علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی، اور جو قبول نہیں ہوتا تھا اسے آگ نہیں کھاتی تھی۔ دونوں بھائیوں نے قربانی کی تو حابیل کی قربانی تو قبول ہو گئی، جس کی وجہ سے قابیل کے دل میں حسد، بغض اور عناد بھڑک اٹھا، اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے، اس نے ان کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے، تو شیطان لعین نے اس کے سامنے پرندے کا ایک سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، قابیل نے ان کو سر پر پتھر مار کر قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، اور حوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج و قلق ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک حضرت آدم علیہ السلام کبھی ہنسے نہیں۔ مقام قتل حابیل۔ مشہور محدث حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق کی تاریخ جو 80 جلدوں میں لکھی ہے، اس میں انہوں نے بہت سی تاریخی روایات نقل کی ہیں جو بتاتی ہیں کہ جبل قادسیون میں ایک بہت بڑا غار ہے جسے مغارۃ الدم یعنی خون والا غار کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قتل کا واقعہ اس سے کچھ اوپر ہوا تھا۔ اور بہت ہی عجیب بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بھی وہاں خون کے واضح نشانات موجود تھے، مشہور تھا، اور حضرت کعب احبار نے بھی لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ پہاڑ پر چمکتی ہوئی سرخی حابیل کے خون کا نشان ہی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے مظلوم متقی پرہیزگار حابیل کی نشانی کے طور پر اب تک محفوظ رکھا ہے۔ جبل قادسیون پر موجود خونی غار یہ وہی غار ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو بے گناہ قتل کیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اسی وجہ سے اس کو مغارۃ الدم یعنی خون کی غار کہتے ہیں۔ اس غار کے اندر ایک جگہ پتھروں کی شکل ایسی ہے جیسے کوئی بہت بڑا سنسار کسی کو کھانے کے لیے منہ کھولے ہوئے ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ اسی وقت سے ایسا ہے، گویا یہ پہاڑ قابیل کو کھانے لگا تھا مگر حکم الہی سے رک گیا۔ اسی غار کے اندر اوپر چھت میں 2 آنکھیں ایسے بنی ہوئی ہیں جیسے ان کے اندر سے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ سے آج تک یہ پہاڑ رو رہا ہے، واللہ اعلم۔ یہ بات ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بھی لکھی ہے۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ زمین پہلے سرسبز و شاداب تھی، جس درخت کے پاس آدمی جاتا تھا اس کو بارآور پاتا تھا، اور سمندر کا پانی پہلے میٹھا تھا، اور شیر، بکری اور گائے کو قتل کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو زمین خشک ہو گئی، درخت پرخار ہو گئے، اور سمندر کا پانی شور ہو گیا، اور جانور ایک دوسرے کو پھاڑنے لگے، یعنی ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یا اس برے عمل کی وجہ سے یہ سب ہونے لگا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کے فرار کے بارے میں 2 قول ملتے ہیں۔ پہلا قول یمن کا ہے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل یمن بھاگ گیا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور سب سے پہلے زمین پر ناحق خون کیا،
اور یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔